शाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं जी, नहायत एहतराम के साथ हम बस इतना ही अर्ज करेंगे, मरना जाते अगर तेरा यकीन होता। शाह साहब ने जितनी गुफ्तगू की है ना, ये मकातबे फिक्र ना तो उलमा को पता है, इतना ज्यादा इन्होंने थोक के हिसाब से जो उसने जान रखा है, किसी मकतब फिक्र उनकी अवाम को ये बात नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि फ़िरका वारियत क्या है। आइए उलमाए कराम की ज़ुबानी सुनते हैं और उसके ऊपर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रिएक्शन भी सुनते हैं कि फ़िरका वारियत क्या चीज़ है और फ़िरका वारियत होती क्या है। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी सुनते हैं, जिन्होंने कहा कि इस मौलाना साहब ने तो थोक के हिसाब से फ़िरका वारियत के ऊपर दिल खोल कर बयान दिया है। बल्कि उनका ये कहना था कि इनके जो बड़े थे वो तो खुल्लम खुल्ला दूसरे फ़िरकों को नाउज़ुबिल्लाह काफिर तस्लीम करते थे, मतलब दायरा इस्लाम से खारिज तस्वुर करते थे, जिसके ऊपर उलमा ने उनको रिबटल करने की कोशिश भी की, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं साबित करता हूँ। बल्कि उनके पास बैठे हुए एक शिया आलम ने तो ये तक कह दिया कि बिल्कुल ये लिखा हुआ है। तो जी नाज़रीन, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर तफसील से इसके ऊपर अपना रिएक्शन भी करते हैं। आइए वीडियो सुनते हैं। यहूदियों के 71, नसारा के 72 और मुसलमानों के 73। अब वो फिरके हैं क्या? फिरका किसे कहते हैं? ये फिरका नहीं जिसको हमने समझा हुआ, हम अपने उलमा को जैसे कह रहे हैं, ये फिरके नहीं है, माफ करना। फिरका किसे कहते हैं? फिरका उसको कहते हैं कि जब कोई उसूल दीन से इनहराफ करे। उसूल दीन है शहादतैन, ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल, और आगे जो हमारे ईमान के हिस्से हैं, ईमान के किसी शोबे से इनहराफ करे उसको कहते हैं फिरका। ठीक है। हमारी 5 नमाजें हमारा दीन का दूसरा रुकन है। वो 5 नमाजों से कुल्लियतन या जुज़वी तौर पर वो इनहराफ कर जाए, कह के 5 नमाजें है ही नहीं, या वो कह के तो कोई फिरका नहीं मौजूद। मैं अर्ज करता हूँ, नहीं है, थे, अब भी हैं, मौजूद हैं। ठीक है। वो फिरके हैं। ठीक है। वो मजमूम हैं जो कहते हैं कि नमाजें मिसाल के तौर पे 2 हैं, नमाजें 6 हैं, इस तरह का दुनिया में ग्रोह पैदा, वो होगा फिरका। तीसरी बात है हज बैतुल्लाह, उसके लिए हमारा एक मखसूस टाइम है। ठीक है। और हज बैतुल्लाह में जाके होता है। कोई ग्रोह उठकर ये कहे कि बैतुल्लाह में जाने की जरूरत नहीं है, हज तो यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ये होगा फिरका। वो कहे कि ज़ुल्हिज्जा की पाबंदी नहीं है, हम तो फलां महीने में जा करेंगे, ये होगा फिरका। ठीक है। इसी तरह बस रमज़ान के रोजे हमारे ऊपर फ़र्ज हैं, वो कहें कि फ़र्ज नहीं है, या वो कहें कि जनाब रमज़ान की जरूरत नहीं, हम फलां महीने में रखेंगे, तो ये होगा। हम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। वो कहें कि इस्तकबाल क़िबला की शर्त नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। क्या बात। ऐसे जब ग्रोह पैदा होंगे, ऐसे ग्रोह दुनिया में पैदा हुए, उन्होंने उसूल दीन से इनहराफ किया, वो मस्ख हो गए जी। वो नबी पाक ने फरमाया था 72 फिरके, वो ऐसे पैदा हुए। ठीक है। मैं उनकी कुछ नाम भी लेता हूँ। राफिजा थे, ठीक है, नवासिब थे, ठीक है, इसी तरह वो कदरिया थे, जबरिया थे, मोजिला थे, मुर्जिया थे, ये जहमिया थे। ये वो लोग थे, फितना खल्के कुरान के लिए एक फितना उठा। इस्तिवा, अल्लाह का जो इस्तिवा अल अर्श, इसके बारे में जो उन्होंने गलत तावीलें की, इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात की नफी की, ये फिरके थे और ये फितने थे। ये दुनिया से मिट गए। लेकिन ये जो हमारे हैं ना इस वक्त, आप देख लें, हमारे मतलब पाकिस्तान की बात कर दो, पाकिस्तान में हमारे 4 मकातबे फिक्र बड़े मशहूर हैं। इन चारों को आप देख लें, वो चारों के चारों शहादतैन पे इकट्ठे हैं। ठीक है। ईमान बिल्लाह पे, ईमान बिर रसूल पर, खत्म नबूवत पर हम सब मुत्तफिक हैं, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। इसी तरह आप 5 नमाजों की बात देख लें, किसी को इख्तलाफ नहीं। रोज़ों की बात देख लें, हम सब रमज़ान से गुजर रहे हैं। यहाँ देख लें, हम सब तमाम मकातब फिक्र लोग बैठे हुए हैं। मैं अहले हदीस बैठा हूँ, मेरी बहन देवबंदी बैठी है, अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, और ये अहले हदीस बैठे हुए हैं। इसी तरह जो भी मैं मिसाल कह रहा हूँ, तो ये जो ये हमारा कोई फर्क नहीं है। हम सब रमजान में रोजे रखते हैं, ज़कात के हमारे ऊपर अदायगी पर हमारा इत्तफाक है। तो पहले तो आपने जो पॉइंट बड़ा जबरदस्त बताया, आपने तो ये कह दिया कि ये फिरके हैं ही नहीं। हाँ, मैं ये कह लगा ये फिरके नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये फिरके नहीं, और नबी पाक की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलतना व अकला ज़बीहतना फहुवा मिन्ना। क्या बात है। जो हमारी 5 नमाजें पढ़ता हो, हमारे किबले की तरफ रुख करता हो, हमारे ज़बीये खाता हो, वो हम में से। अलामा साहब, आपने तो बड़ी एक, मैं हमारी आवाम को बड़ा हैप्पी कर दिया। नाजरीन, देखने वाले आज तक ये समझते रहे हैं कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये फिरके हैं। फिरके नहीं है। मतलब आपने तो आज ये बड़ा जबरदस्त एक ये जो है हमारा लफ्ज़ हम बोलते हैं मकातबे फिक्र। मकातबे फिक्र फिरका है नहीं, ये मकातबे फिक्र हैं। अच्छा, ये मकातबे फिर्क नहीं है। इसमें मैं चाहूंगा मोहम्मद अली भाई का एक टेक लेना। मोहम्मद अली भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे थोड़ी सी बात कर लेने, मैं उनको साथ शामिल हम करते हैं। ये है पहली बात कि ये मकातबे फिरक नहीं है, ये मकातबे फिक्र हैं। ठीक है। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये खाम खैर से घसीट लिया जाता है, उलमा को, मसाजिद को, मदारिस को हम रगड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
لیکن دیکھیے، علامہ صاحب اسی معاشرے کے اندر ایک اور بات یہ کہ ایک ہوتا ہے افتراق، فرقہ واریت جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اختلاف۔ اسلام میں جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ ہے اختلاف، وہ ہے افتراق سے منع کیا، افتراق سے، فرقہ واریت سے میں منع کیا گیا۔ اور فرقہ واریت وہ جب بھی میں نے بیان کر دی، جو اختلاف ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں حنفی فقہ ہے، حنبلی مالکی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، میرا تخصص فقہ رسول فقہ تھا۔ ہم نے ادھر ہمارے جو یہاں مدارس اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا، تو وہاں ہم نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد امام رشید المال کی کتاب پڑھی الفقہ المقارن کے طور پر۔ ہم نے ہر مسئلے میں دیکھا ہمارے ائمہ کرام کا، ابھی بات حضرت قدوس صاحب فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہل بیت اطہار کی، قرآن پاک کی تفسیر کی آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے، نبی پاک کی ایک حدیث کے اوپر معنی میں اختلاف ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، لفظ قروء کے معنی میں اختلاف ہے۔ دلیل اس کے پاس وہی آیت ہے، امام شافعی کی دلیل بھی وہی آیت ہے، امام حنیفہ ان کی بھی وہی آیت دلیل ہے، لیکن معنی کے اندر فرق ہے۔ تو اب اس فرق کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا، یہ تارک قرآن ہو گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دونوں ہی قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اس تعبیر کے اختلاف نے، معنی کو سمجھنے کے اختلاف نے، نبی پاک نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے گارنٹی دی تھی۔ آپ فرماتے اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد۔ میری امت کا یہ شرف اور اعزاز ہے میری وجہ سے کہ میری امت کے مجتہد اور علماء جب اجتہاد کریں گے، اور ان کا اجتہاد قرآن کو سمجھنے میں اجتہاد، نبی پاک کی حدیث کے معنی مطالب مفاہیم کو متعین کرنے میں اجتہاد، فرمایا جو اجتہاد اللہ کے ہاں درست ہوا نا ان کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا۔ اور اگر خطا بھی ہوگی نا، خطا بھی ہوگی تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، نہیں معاف نہیں، فلو اجر واحد، اس کو ایک اجر پھر ملے گا۔ تو یہاں تو خطا بھی اجر مل رہا ہے۔ تو جو خطا ہے نا اس طرح کی اجتہادی، یہ ضلالت نہیں ہوتی، یہ گمراہی نہیں ہوتی، یہ باطل پرستی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت کا نام ہے۔ جی اللہ کی بہت بڑی رحمت کا نام ہے۔ علی بھائی آپ نے گفتگو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی۔ ہم نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں کہ باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی جو ہے وہ تختی بھی لگی ہوتی ہے، اور اندر یہاں تک علماء کرام ایسے، کلو نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ تو علامہ صاحب کی گفتگو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی، نہایت احترام کے ساتھ ہم بس اتنا ہی عرض کریں گے، مر نہ جاتے گر تیرا یقین ہوتا۔ شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا، یہ مکاتب فکر کے نہ تو علماء کو پتہ ہے، اتنا زیادہ انہوں نے تھوک کے حساب سے جو حسن ظن رکھا ہے، کسی مکتب فکر ان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا۔ اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فرقہ نہیں ہے۔ جناب 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے رہے ہیں۔ شاہ صاحب کے والد صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ 400 سال تک انہوں نے حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پہ 4 مصلے ڈالے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر یہ فقہی اختلافات ہی صرف ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ تو آج بھی علی بھائی ایگزسٹ کرتا ہے، آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے۔ جی میں بات مکمل کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ مسلموں کو آج کے سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس سے پہلے یہ 400 سال تک مسلے تھے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا جہمیہ کی، نواسب کی، روافظ کی، وہ آج بھی موجود ہے۔ جہمیہ حنفیوں کو اہل حدیث جہمیہ کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں، اور حنفی اہل حدیثوں کو مجسمہ کہتے ہیں۔ استوا علی العرش کے عقیدے میں ایک دوسرے کا ان کا سخت اختلاف آج تک موجود ہے۔ یہ بالکل ہم کسی وشفل تھنکنگ میں نہیں رہتے۔ اور دوسرا یہ جو 73 فرقے ہیں نا، ایک فرقہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر وہ ایک فرقہ ہے نا تو رسول اللہ تو فرقہ نہیں تھے۔ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو۔ نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت اصل تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہے۔ وہ اکیلا جو ہے وہ فرق نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے نظریہ، ایک ہے فکر، ایک ہے علمی بات، ایک ہے کسی کا عمل۔ اب مسلمان، ہم بحیثیت مسلمان کیا اسلام کی تمام تعلیمات پر 100% عمل کرتے نہیں کرتے نا؟ اب ہمارے عمل کو کوئی انسان کہے کہ یہ اسلام نہیں، اسلام ایک، میں جو بات کر رہا تھا وہ ایک علمی بات کر رہا تھا، میں ایک نظریاتی بات کر رہا تھا۔ باقی رہی بات کہ ہمارا عمل، کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان نمازوں کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے فرقے نہیں بنتے۔ میں کہہ رہا فرقہ کیسے بنتا ہے، میں نے بھی اس پہ بات کی ہے۔
جہاں تک تعلق ہے آپ اس کے پیچھے نماز، میں نے خود دیکھا ایک مسلک کے لوگ دوسرے ایک مسلک کے بعض کو علماء آپس میں اختلافات کی بنا پر ایک پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ تو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے اس مسلک کی بات نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ کوئی دلیل نہیں ہے فرقے کی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق نماز پیچھے پڑھنے کا، ہمارے تو اسلاف کا حال یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کا محاصرہ ہوا، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغیوں نے محاصرہ کیا، تو مسجد نبوی پر انہیں قبضہ بھی کیا ہوا تھا، اذانیں وہ کہہ رہے تھے، نمازیں وہ پڑھا رہے تھے، اور جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت علی المرضیٰ جیسی ہستیاں بھی موجود تھیں کرم اللہ وجہ الکریم، وہ ان باغیوں کے پیچھے، ان سرکشوں کے پیچھے، اور جو بعد میں خلیفہ راشد کے قاتل بنے ان کے پیچھے نے نمازیں پڑھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، کتنا بڑا نام ہے، معتزلہ جن کے ساتھ خلق قرآن کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، بہت بڑا اختلاف تھا، یہ عقیدے کا اختلاف، انہوں نے مارے کھائیں اس کے اوپر، اس کے تحفظ کے لیے، تو انہوں نے ثابت ہے کہ انہیں معتزلہ اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھی با جماعت، تو اس لیے یہ کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس بات کو میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، ہماری کسی عملی کمزوری کی بنا پر کوئی آپ بات جو مرضی کہتے ہیں، میں ایک نظریاتی بات کر رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر، علمی طور پر انہیں فرقے نہیں کہا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ کا فرقہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ امام مالک کا فرقہ کہیں گے؟ نہیں۔ امام شافعی کا فرقہ کہیں گے؟ احمد بن حنبل کا فرقہ کہیں گے؟ ابن تیمیہ ابن قیم جیسی ہستیوں کو آپ اختلاف کی بنیاد پر وہ فرقے نہیں تھے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علماء کرام کے درمیان جو بحث ہوئی، اس کے اندر جو اس قاری صاحب نے یا علامہ صاحب نے یا مولانا صاحب نے یہ تعویل پیش کی کہ فرقہ کیا ہوتا ہے اور فرقہ کون ہوتا ہے، مطلب کہ کسی دین کے رکن کا انکار کرنا کہ یہ اس دن نہیں تھا، یہ اس دن تھا، یعنی کہ جیسے رمضان یہ تو تھا ہی نہیں، میں اس دن نہیں روزہ رکھوں گا، میں اس دن روزہ رکھوں گا، مطلب کہ اس دن کا انکار کرنا، یا وہ یہ کہے کہ یہ نماز یہ فجر کی نہیں ہے، یہ ظہر کا ٹائم ہے، میں یہ ظہر کے ٹائم پہ فجر پڑھوں گا، فجر کے ٹائم پہ ظہر پڑھوں گا، یہ بات ہو گئی۔ یا جو دین کے ارکان ہیں، یا حج کے بارے میں انہوں نے مثال دی کہ جو حج کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس دن نہیں کروں گا، میں وہ فرقہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کو یہ بات سمجھانے کے اندر ایک دفعہ بھی ذہن کے اندر یہ چیز نہیں آئی کہ جو بندہ ان ارکان کا انکار ہی کر دے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ فرقہ کدھر سے ہو گیا، وہ تو دائرہ اسلام سے چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ان کے جواب میں جب محمد علی مرزا صاحب کو نمبر دیا گیا، ان کا ٹائم آیا، انہوں نے فوری طور پہ یہ بات کہی کہ کس طرح سے ان مولانا صاحب نے تھوک کے حساب سے یہ بات کی کہ فرقہ واریت یہ ہوتی ہے، اور یہ جو ابھی یہ سب ہے نا، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ تو جی ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں سے کیا چیز پسند آئی اور آپ کو اس ویڈیو میں سے کس بات پہ اختلاف ہے، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔